الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کتاب نظامی بنسری کی ویڈیو نمبر 25 بیان کروں گی۔ راج کمار ہردیو کہتے ہیں کہ وضو کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد مجھے رات دن یہی خیال رہتا تھا کہ میں باوضو رہوں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوتا، خواجہ حسن کے پاس چھاؤنی جاتا، امیر خسرو سے ملنے جایا کرتا، حضرت خواجہ سید محمد کرمانی سے جا کے ملاقات کیا کرتا، ہر حال میں باوضو رہتا۔ میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی اجازت سے درگاہ حضرت خواجہ قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کو بھی گیا اور بھی مزارات پر حاضری دی۔ اپنے ہندو بھائیوں کے مکان پر بھی 2 رات رہا، مگر وضو کی پابندی ترک نہیں کی۔ البتہ ہندو بھائیوں سے باوضو رہنے کی پابندی نہیں ہو سکی۔ جب اس حالت میں 40 دن ہو گئے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ خیال آیا کہ اب میری آنکھوں میں نور پیدا ہو جائے گا اور زمین میں دفن ہر چیز مجھے نظر آنے لگے گی۔ میں دیوگیر میں اپنے والدین کو یہاں سے بیٹھے بیٹھے دیکھنے لگوں گا۔ مجھے ہر شخص کے دل کی باتیں معلوم ہونے لگیں گی۔ مگر 40 دن ہو جانے کے بعد بھی مجھے کچھ دکھائی نہ دیا تو مجھے بڑی مایوسی ہوئی۔ دل میں طرح طرح کے شکوک پیدا ہونے لگے۔ مجھے اتنا صدمہ ہوا کہ نہ تو کھانا کھایا اور نہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں گیا۔ جی میں آیا کہ وضو کی پابندی چھوڑ دوں، مگر عادت ہو جانے کی وجہ سے وضو ترک نہ کر سکا، لیکن دل کی بے چینی بڑھتی جاتی تھی۔ جب نہ رہا گیا تو خواجہ سید محمد سے دل کا حال بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے بھی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کے بعد وضو کی پابندی شروع کر دی ہے، لیکن انہیں بھی کچھ نظر نہیں آیا۔ چنانچہ یہ طے ہوا کہ اپنا حال عرض کرنے ہم دونوں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلیں۔ جب ہم حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس وقت تخلیہ تھا اور امیر خسرو اندر تھے۔ خادم نے کہا کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ خواجہ سید محمد نے کہا کہ جا کر میرے آنے کی خبر دے دو۔ چنانچہ خادم اندر گیا اور واپس آ کر کہا حضرت رحمۃ اللہ علیہ تم دونوں کو اندر بلاتے ہیں۔ ہم اندر داخل ہوئے اور تسلیمات بجا لا کر بیٹھ گئے۔ ابھی کچھ بولنے بھی نہ پائے تھے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم کو آزمانے اور امتحان لینے کا حق نہیں ہے۔ تم ابھی اس مقام پر ہو کہ کوئی اور تمہارا امتحان لے اور تم کو آزمائے۔ 40 دن باوضو رہنے سے باطن کی صفائی ہو گئی ہے، مگر یہ خواہش کہ غیبی چیزیں نظر آنے لگیں ناجائز ہے۔ یہ شیخ کی تعلیم کی آزمائش اور امتحان ہے اور یہ ادب کے خلاف ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی اس تقریر سے میرے دل کے شکوک کم نہیں ہوئے بلکہ بڑھ گئے، مگر میں نے کچھ عرض نہیں کیا، چپ کر کے بیٹھا رہا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی، پھر فرمایا سید محمد مجھے دیکھیں اور ہردیو خسرو کو دیکھیں۔ میں نے فوراً خسرو کی طرف دیکھا، مگر ان کا جسم نظر نہ آیا بلکہ دھوئیں کے اندر روشنی دکھائی دی۔ کچھ دیر کے بعد دھواں اور روشنی غائب ہو گئی اور امیر خسرو نظر آنے لگے۔ معلوم نہیں خواجہ سید محمد نے کیا دیکھا۔ پھر حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا اپنے دائیں طرف دیکھ۔ میں نے جوں ہی دائیں طرف گردن موڑی، دیوگیر میں اپنے گھر اور ماں باپ کو دیکھا۔ والد چارپائی پر لیٹے تھے، میری ماں انہیں پنکھا جھل رہی تھی۔ یہ دیکھنے کے بعد میں نے جھک کر سلام ادا کیا۔ پھر حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جاؤ، دروازے کے کواڑ سخت تھے، میں نے ان کو کھول دیا ہے، اب تم کو ایک چلے کی اور ضرورت ہے۔ ہم دونوں مجلس سے رخصت ہو کر قیام گاہ کی طرف چلے۔ راستے میں خواجہ سید محمد سے پوچھا آپ نے کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا میں نے جب حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نظر اٹھائی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ دکھائی نہیں دیے، بلکہ میں نے اپنے نانا رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا۔ جب تم کو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے دائیں طرف دیکھنے کا حکم دیا تو میں نے بھی اپنے دائیں طرف رخ کیا۔ مجھے ایک انجانا مقام نظر آیا، وہاں چارپائی پر ایک مرد لیٹا تھا، ایک عورت سے پنکھا جھل رہی تھی۔ یہ سن کر میں خواجہ سید محمد سے لپٹ گیا، پھر ان سے کہا میں نے بھی یہی دیکھا جو آپ نے دیکھا، البتہ امیر خسرو کو دیکھنے سے مجھے دھواں نظر آیا اور اس کے اندر روشنی دکھائی دی۔ اس وقت چاندنی رات تھی۔ ہم دونوں اپنی رہائش کے قریب پہنچے تو مجھے زمین میں ایک کالا سانپ لہراتا ہوا دکھائی دیا۔ میں نے گھبرا کر خواجہ سید محمد سے کہا ہٹیے، سانپ ہے۔
انہوں نے ہنس کر جواب دیا مگر وہ زمین کے اندر ہے، اوپر نہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ سے ہم دونوں زمین کے اندر کی چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ گھر پہنچ کر جب میں لیٹا تو دائیں طرف یہ خیال کر کے دیکھا کہ دیوگیر میں میرا گھر نظر آئے۔ یکا یک وہی منظر سامنے آ گیا۔ میں نے دیکھا کہ میرے والد سو گئے ہیں اور ماں وہاں موجود نہیں ہے۔ تھوڑی دیر میں میری والدہ آئیں اور انہوں نے دوسری چارپائی بچھائی، پھر بستر بچھا کر لیٹ گئیں اور خود کو پنکھا جھلنے لگیں۔ پھر بولی، خبر نہیں میرا ہردیو کیسا ہے، وہ مجھے بہت یاد آتا ہے۔ میں نے اپنی ماں کی آواز صاف سنی۔ میرے والد سوئے نہیں تھے، کروٹ بدلے بغیر انہوں نے کہا، وہ اچھا ہے، ابھی 8 دن پہلے تو خبر آ چکی ہے کہ وہ بہت آرام سے ہے۔ اب تو سنبھل، جیتل اور سیتل بھی وہاں پہنچ گئے ہیں۔ اس کے بعد میرے ماں باپ دونوں اپنے اپنے بستر پر سو گئے۔ مجھے اس منظر سے ایسی خوشی ہوئی کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ میں نے خواجہ سید محمد کو دیکھا، وہ رات کی نماز پڑھ رہے تھے۔ جب فارغ ہو گئے تو میں نے ان سے یہ ساری حالت بیان کی۔ کہنے لگے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے امتحان اور آزمائش کا جو ذکر کیا تھا وہ بالکل ٹھیک ہے۔ تم اس نعمت کو تماشا نہ بناؤ ورنہ اس سے نقصان ہوگا۔ میں نے پوچھا، کیا جو چیزیں دکھائی دیتی ہیں وہ نظر نہیں آئیں گی؟ انہوں نے کہا، نہیں، دنیا کے سیر تماشے میں اس نعمت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے ذریعے ہمیں خدا کا دیدار کرنا چاہیے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو امتحان اور آزمائش کا لفظ فرمایا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ تمہارے اور میرے دل میں شکوک پیدا ہو رہے تھے۔ اس کو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بے ادبی، گستاخی اور امتحان اور آزمائش کے لفظ سے تعبیر کیا۔ یہ بات سن کر مجھے ندامت ہوئی اور میں نے عہد کیا کہ آئندہ خدا کی طرف دھیان رکھوں گا، اس نعمت کو کھیل تماشا نہیں بناؤں گا، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو دوسرا چلہ کرنے کا حکم دیا ہے اس کی تعمیل کروں گا۔ چنانچہ دوسرا چلہ بھی پورا ہوا اور میں نے اس زمانے میں ایسا کچھ دیکھا جسے یہاں لکھ نہیں سکتا، مگر وہ دید ہر وقت کی نہ تھی بلکہ کبھی کبھی ہوتی تھی، اور میں خفیہ طور پر خواجہ سید محمد کے ساتھ نماز بھی پڑھنے لگا تھا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔